بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسانی غذا کے اجزاء۔ غذا خوراک کھانا زندہ رہنے کے لیے توانائی بھی فراہم کرتی ہے اور نشوونما کے لیے ساز و سامان بھی۔ بنیادی طور پر غذا میں 6 چیزیں شامل ہوتی ہیں: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامنس، نمکیات، پانی۔ زندگی اور صحت کی برقراری کے لیے ان چیزوں کا میسر ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر صرف پانی میسر ہو تو غذا کے بغیر انسان زیادہ سے زیادہ 40 دن زندہ رہ سکتا ہے۔ غذائیت کی کمی۔ دنیا میں غذائیت کی کمی کا مسئلہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ غربت رہی ہے، لیکن ناواقفیت، غلط رسم و رواج اور غذا کی حفاظت کے مسائل کے سبب بھی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ غذائیت کی کمی کا شکار بچے اچھے طالب علم نہیں بن پاتے ہیں، جس سے مستقبل میں ان کی پیداواری صلاحیت گر جاتی ہے اور ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اچھی خوراک پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر کے غربت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود عناصر آکسیجن، کاربن اور ہائیڈروجن مل کر جسم کا 93% حصہ بناتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ زندہ اجسام کی توانائی بھی فراہم کرتا ہے اور جسم کی بناوٹ کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں: سادہ اور پیچیدہ۔ سادہ کاربوہائیڈریٹ میں کئی طرح کی چینی شوگر شامل ہے، جبکہ پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ میں ناشتہ سے لے کر غذائی فائبر تک بے شمار قسمیں شامل ہیں۔ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ سے عام طور پر 4 کیلوری ملتی ہے۔ خیال رہے کہ میڈیکل لائن میں استعمال ہونے والی کیلوری کو بڑے سی سے لکھا جاتا ہے، اور یہ انجینئرنگ میں استعمال ہونے والی ہر چھوٹے سی سے لکھی جانے والی کیلوریز سے 1000 گنا بڑی ہوتی ہے۔ کیلوریز۔ کاربوہائیڈریٹ روٹی، چاول، آلو اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں لگ بھگ 60% توانائی کا کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کرتا ہے۔ انسانی دماغ اور عضلات کے لیے یہ نہایت اہم توانائی کا ذریعہ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ میں نائٹروجن نہیں ہوتی۔ انسانی جسم میں ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ تھوڑا بہت تو ذخیرہ ہوتا ہے اور گلائکوجن کی شکل میں جگر اور عضلات میں ہوتا ہے۔ عام گھریلو چینی کو سکروز کہتے ہیں۔ یہ 100% کاربوہائیڈریٹ سے ہوتی ہے۔ ایک چائے کی چمچ میں موجود چینی انسان کو 30 کیلوری فراہم کرتی ہے۔ پروٹین۔ سارے پروٹین 20 مختلف کے باہم جڑنے سے بنتے ہیں اور ہر امینو ایسڈ میں نائٹروجن لازماً موجود ہوتی ہے۔ یہ پروٹین جسم کی بناوٹ میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت اور نشو و نما کے لیے پروٹین نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ پروٹین بیماریوں کے خلاف دفاع کی صلاحیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پروٹین گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، دودھ اور پنیر میں پایا جاتا ہے، یعنی جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ سبزیوں میں بھی کافی پروٹین موجود ہوتا ہے، جس سے چنا، مٹر، سیم اور دالیں۔ دنیا میں پروٹین کی قلت ہے۔ انسانی جسم پروٹین کو توانائی کے حصول میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نشو و نما کے لیے بچا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر کاربوہائیڈریٹ اور چربی کی شکل میں توانائی دستیاب نہ ہو تو پروٹین کو توڑ کر بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر 1 گرام پروٹین سے بھی 4 میڈیکل کیلوری توانائی حاصل ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں ضرورت سے زیادہ پروٹین کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ انسانی جسم میں پائے جانے والے 20 میں سے 11 امینو ایسڈ ایسے ہیں جو دوسرے امینو ایسڈ سے بنائے جا سکتے ہیں، جبکہ 9 امینو ایسڈ ایسے ہیں جو جسم میں کسی طرح بھی نہیں بن سکتے۔ یہ نہایت ضروری یعنی امینو ایسڈ کہلاتے ہیں اور غذا میں ان کی مناسب مقدار میں موجودگی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے
ٹرپٹوفین۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔